محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال الله تبارك وتعالى في مقام أخرى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترى المسلمين في توادهم وتناثرهم وتعاطفهم كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم तमाम किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अहकमुल हाकिमीन के लिए और दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअज़्ज़म ज़ात गिरामी के ऊपर मुख़्तसर
حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ الفتح میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے رفقائے کرام ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے اوپر سخت ترین ہے، رحماء بینہم، آپس کے اندر وہ نہایت رحیم ہے، تراہم سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے کبھی رکوع کی حالت کے اندر اور کبھی سجدے کی حالت کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل کو اور اس کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ عزیز بھائیو، ایمان جو ہے 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے جو ایک ہے وہ احساس ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان کی بے حد کمی ہے، کہ جس کے اندر مسلمانوں کے لیے، جس کے دل کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کے لیے محبت نہیں ہے، خیر خواہی نہیں ہے، درد نہیں ہے، دکھ نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اس طرح کے احساس نہیں ہے، تو اس کے اندر ایمان کی بے حد کمی ہے۔ جو ایک صحیح معاشرہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوصاف بیان کیے، سچا مسلمان کس طرح کا ہوتا ہے، صحیح ایمانوں کے اندر اسلام کو سمجھنے والا کون ہے، یا مسلمانوں کا درد رکھنے والا کون ہے، یا مسلمانوں کی مدد کرنے والا کون ہے، یا ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنے والا کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے طریقے بتلائے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ صحابی کہتے ہیں امرنا بسبع، کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ جو کامل ترین مسلمان ہے اس کے اندر یہ 7 کی 7 چیزیں موجود ہونی چاہیے، تب جا کر انسان سچا مسلمان، پکا مسلمان بنتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 7 جو چیزیں ہیں، آج میں اور آپ غور و فکر کریں ہمارے اندر ان میں سے کتنی موجود ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر فرمایا کہ کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جانا چاہیے، مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کے پیچھے جانا چاہیے۔ تیسرے نمبر کے اوپر اگر اسے چھینک آئی ہے تو اس نے الحمدللہ کہا ہے، تو یہ نہیں کہ اس نے الحمدللہ کہہ دیا اور دوسرا جو ہے نا وہ چپ سادھ کر بیٹھا رہے، فرمایا اس کو یرحمک اللہ کہہ رہے، اس نے الحمدللہ کہا ہے، اس کو دعا دینی ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، اس نے آپ کو کسی بھی مدد کے لیے بلایا ہے، آپ نے اس کی پکار کا جواب دینا۔ وَإِجَابَةِ الدَّاعِ، کسی بھی مدد کے لیے اس نے آپ کو بلایا ہے، آپ پر حق بنتا ہے۔ سچے مسلمان کے اوصاف یہی ہے کہ کسی بھی مدد کے لیے اس نے آپ کو بلایا ہے، پکارا ہے، فریاد کی ہے، آپ نے اس کی مدد کرنی ہے۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور سلام کو عام کرنا ہے۔ فرمایا من تعریف ومن لم تعریف، آپ جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کہیں، جس کو نہیں جانتے آپ اس کو بھی سلام کہیں۔ اور 6 نمبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَالنَّصْرِ الْمَظْلُومِ، کسی کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، اس کو مارا جا رہا ہے یا اس کے مال کو چھینا جا رہا ہے، اس کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، فرمایا وَالنَّصْرِ الْمَظْلُومِ، آپ پر حق بنتا ہے، آپ پر لازم ہے، اسلام کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے آپ پر فرض ہے آپ اس کی مدد کریں۔ نبی الاسلام فرماتے ہیں وَإِبْرَارِ الْمُقْرِمِ، فرمایا اور وہ بندہ جس نے آپ کو مجبور کیا ہے، جس نے آپ پر قسم ڈال دی ہے کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے میری مدد کرو، آپ نے فرمایا اس کی بھی مدد کرنی ہے اگر تمہارے اختیار کے اندر ہے۔ اگر جائز کام کے لیے بلا رہا ہے اور اس نے تم پر قسم ڈال دی ہے،
اصرار کیا ہے تم نے اس کی مدد کر دی. 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں بتائیں ان 7 میں سے ہمارے اندر کتنی پائی جاتی ہے؟ مریضوں کی عیادت، جنازوں کے پیچھے جانا، سلام کو عام کرنا، ایک دوسرے کی بلائی خیر خواہی دعائیں دینا، چھینک آ جائے اس کا جواب دینا، سلام کو عام کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، اگر کوئی ہمیں مجبور کرے یا اصرار کرے اس کی بھی مدد کرنا. ہمارے اندر ان میں سے کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من امر یخذل امران، کہ جو مسلمان دیکھتا ہے کہ کسی مسلمان کی آبروئی ہو رہی ہے، اس کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے مال کو چھینا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، فرمایا دیکھ رہا ہے اس کی مدد نہیں کرتا. دیکھ رہا ہے اور اس کی مدد نہیں کرتا. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ کے اوپر بے یار و مددگار چھوڑیں گے جہاں پر یہ بے بس ہو جائے گا، کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا، جہاں پر یہ لاچار ہو جائے گا کہ سوچے گا کہ کوئی میری مدد کے لیے تو آئے. ایسی جگہ پر اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے. اور مسند احمد کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی کو دیکھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، فرمایا اس کی مدد کر دیتا ہے، اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، تو تسلی کے چند کلمات ہی کہہ دیتے. فرمایا جب یہ بے بس ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا، جب اس کے اندر سے آواز اٹھے گی کہ کاش کوئی میری مدد کے لیے یہاں پر آئے، فرمایا ایسی جگہ کے اوپر اللہ اس کی مدد فرمائے. اور آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یخذلہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اور ہماری حالت یہی ہے، مطلب سے فائدہ اٹھائیں، مر رہے تو مر دے، ہمیں کیا اس سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا، اس کو میرے ساتھ غرض ہوگی اسی لیے مجھے بلایا. بھائی اگر اس کو آپ سے غرض ہے، آپ تو خوش نصیب ہیں کہ ایک مسلمان کی مدد کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی حاجت کے اندر، اپنے بھائی کے کام کے اندر لگا ہوتا ہے، اللہ اس کے کام کو پورا کر دیتے. ومن فرج کربۃ عن اخیہ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ قیامت کی تکلیفوں کو اس سے دور کر دیں. اور اس کے آخر میں فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اللہ پاک اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے قیامت کے دن، جہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا. اللہ پاک اس کے جتنے گناہ ہیں اللہ پاک ان پر پردہ ڈال دیں گے. میرے عزیز بھائیوں، یہ جو اصلاح معاشرہ کی جو پہلو ہے، کیا آج یہ ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ کیا ہم کسی کی مدد کرتے ہیں؟ کسی کو لاچار دیکھ کر، مجبور دیکھ کر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یا مدد کرتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کو کیسے پھیلایا ہے؟ اپنے آپ کو کاٹا ہے، انہوں نے اپنے پیٹوں کو کاٹا ہے، فاقے برداشت کیے، اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر لیا. اس واقعے کی تو انتہا ہو جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، تشریف فرمائے ہیں، لوگ جمع ہیں. 2 نوجوانوں نے کہا کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا، پتھر مارا ہے، باپ ان کا قتل ہو چکا ہے. اس شخص نے اعتراف کیا کہ واقعتاً مجھ سے ان کا باپ قتل ہوا ہے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بدلے کے اندر، قصاص کے اندر تمہیں قتل کیا جائے. اب بتائیں کوئی ایسی عدالت ہے؟ ابھی اس نے اعتراف کیا ہے، کہا اسی جگہ پر کہا ابھی تمہیں قتل کر دیا جائے. تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑا سا ٹائم دے دو، میں دور دراز سے آیا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا اہل و عیال ہے، میرا پریوار ہے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، میں اپنے گھر والوں تک پیغام کو دیں کہ قصاص کے اندر مجھے قتل کیا جانے لگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کون تمہاری ضمانت دیتا ہے کہ تم کو ہم 2 دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تم چلے جاؤ گے؟ کون تمہاری ضمانت دیتا ہے؟ آپ بتائیں اگر ہماری طرح کے لوگ ہوتے کوئی ضمانت دینے کے لیے تیار تھا، کون اس طرح کے بندے کی ضمانت دیتا ہے؟ حکم ہو جائے جس کے بارے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی سزا قتل ہے، قصاص کے اندر انتقام لیا جائے گا، کون ہے اس کی ضمانت دینے والا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں.
ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ضمانت کے اوپر اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر میں چلا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے لیے کہتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر، میری پوری زندگی کے اندر اتنا مجھے دکھ کبھی نہیں آیا جتنا ان 2 دنوں کے اندر آیا۔ میں سوچتا تھا، ابو ذر کو میں نے کہا کہ 2 دن کے بعد تجھے قتل کر دیا جائے، اگر وہ شخص نہ آیا ابو ذر تجھے قتل کر دیا جائے۔ بتائیں کیا اس طرح کی ضمانت دینے کے لیے، اور ان پر کیا گزر رہی ہو جنہوں نے ضمانت دی ہوئی ہے۔